لیے چلیں گے اسلام آباد نیب کورٹ کے باہر، جہاں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ مگر اس کے ویڈیو لنک کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الاؤ نہ کیا، لفٹ نہ کروائی، اور کیس کا جو فیصلہ لکھا ہوا تھا صرف سنا دیا ہمیں۔ ہمارے ساتھ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، جب ہائی جیکر بن کے نواز شریف صاحب گئے، رحمت حسین جعفری کو نے وہی فیصلہ دے دیا جو مشرف چاہتا تھا۔ اٹک قلعے میں نواز شریف صاحب گئے، ہیلی کاپٹر کیس میں 21 سال نااہل کر دیا، باقی سب لوگوں کو چھوڑ دیا۔ آج قوم یہ دیکھ رہی ہے 22 کروڑ عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا ہے۔ 22 کروڑ عوام کے اوپر ایک جے آئی ٹی، جس کو میں ایک درے کا جرگہ کہوں گا، جس طرح درے میں باڑے میں علاقہ غیر میں جرگے بیٹھتے ہیں، ایک جرگہ بیٹھ گیا۔ جرگے نے پوچھا یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، نہ اس میں کوئی سینئر وکیل بیٹھا ہوا تھا، نہ اس میں کوئی سینئر ریٹائرڈ جج بیٹھا ہوا تھا، وہ لوگ بیٹھے تھے جو خود اس عدالت کو مطلوب ہیں، اور ایک ایم آئی کے بریگیڈیئر سپرسیڈڈ بریگیڈیئر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ سپرسیڈڈ بریگیڈیئر، جن کو اپنے ادارے اعتماد نہیں دے رہے نیکسٹ رینک کی پروموشن کے لیے، ان کو نااہل قرار دے دیں۔ ان کی رپورٹ پہ 22 کروڑ کا نمائندہ ووٹ کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ آج کا کیس جس موڑ پہ آ گیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور ہم نے یہاں 12 بجے ہمارے اعلان کرے گی عدالت۔ ہمارے پاس آگے بڑی آپشن ہے، اگر یہ قطری شہزادے کو ویڈیو لنک پہ لے کے بات سمجھ لیتے، بات سن لیتے، تو آج ملک میں 22 کروڑ لوگ نفرتیں لے کر ہر جلسے میں 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو رہے ہیں۔ یہ کام نہ ہوتا، ملک ترقی کی راہ پہ تھا، ڈالر اپنی جگہ پہ رہتا، بجلی کے بحرانوں پہ قابو جس طرح پایا مزید پایا جاتا۔ کاشتکار گوادر 2018 تک آپ کو چلا کے دینی تھی، ملک کے حالات بدل رہے تھے۔ کاش کہ اس ملک کے جب بھی حالات بدلے جاتے ہیں، یا تو وزیراعظم ہائی جیکر ہو جاتا ہے، یا وزیراعظم نااہل ہو جاتا ہے، یا ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ کیپٹن صاحب آپ نے کہا کہ جو فیصلہ تھا وہ لکھا ہوا تھا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے بھی آپ کا یہ بیان توہین عدالت کے زمرے میں آ سکتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کل نہال ہاشمی جو ہے ان کو سزا دی جا چکی ہے، طلال چودھری کے خلاف بھی میں آج پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں، فیصلے جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لکھتا ہے جج تو آگے پڑھتا ہے نا، گھر سے لکھ کے لاتا ہے۔ ہاں، آپ مطلب کو سمجھا کریں اور پھر آگے بات کریں۔ تو کیا وہ حافظ قرآن ہوتا ہے جج کے آگے پڑھ دیتا ہے؟ تراویح تو نہیں پڑھا رہا ہوتا نا، جج لکھا ہوتا ہے۔ آگے چلے کیوں ٹکا صاحب؟ ہاں، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ 28 جولائی کو مجھے ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے طور پہ پتا تھا کہ مارکیٹ میں ٹماٹر بھی مہنگے ہوں گے، آلو بھی مہنگے ہوں گے، کیونکہ ملک افراتفری کی طرف چلا گیا ہے۔ کاش مولوی تمیز الدین آج زندہ ہوتا تو وہ ان عدالتوں کے آگے ہاتھ جوڑتا، نہ کرو جو ظلم میرے ساتھ کیا، مشرقی پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ ہمیں فیصلے محبتیں پھیلائیں، نفرتوں کو کنٹرول کریں۔ اگر آپ کو بھی توہین عدالت میں بلایا جاتا ہے تو آپ جائیں گے؟ میں تو عدالت کے احترام میں نااہل جے آئی ٹی جو کچ دے ہیرے سی انہوں نے ہیرا بڑا چھڑے اتنے پیش ہو گیا۔ ہم قانون ساز ادارہ ہیں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احترام کا ذکر ہر جگہ ہے۔ احترام کرنا ضروری نہیں ہوتا، احترام کروانا بھی ضروری ہے۔ سر، جو نہال ہاشمی صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے بعد جو طلال چودھری کے خلاف سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے، اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو اب 22 کروڑ جلسوں میں جو کہہ رہے ہیں، یہ تو پھر نادرا سے پوری لسٹ منگوا لی جائے، جتنے آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو نوٹس بھیج دیا جائے۔ ہر بندے کی یہ فیلنگ ہے، کسی کے دل سے نکل گئی، کسی کے منہ سے نکل گئی، کوئی منہ پھٹ ہوتا ہے بول جاتا ہے، کوئی گھر میں بدعائیں دے رہا ہے، اور کوئی نمازوں میں کہہ رہے ہیں یا اللہ جو لوگ انصاف نہیں دیتے ان کو انصاف کی توفیق عطا فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرما دیا تھا 1400 سال پہلے، کفر کا معاشرہ قائم رہ سکتا ہے، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ہم نے 1971 میں دیکھ لیا۔ آپ نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ ہے بہت، حکومت تو ابھی آپ کی ہے، تو مہنگائی کا ملبہ جی، مجھے تو پچھلے 4 سال میں حکومت اپنی لگ رہی تھی، مگر ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ کبھی ہم کنٹینر کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی ہم ڈان لیز کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ 18 وزیر اعظم 16 وزیر اعظم اس ملک میں آئے ہیں،
ان کی روحوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے قبر میں بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اتنے ٹائٹ باندھے ہیں۔ کیپٹن صاحب آپ نے بلایا تھا واجد ضیاء کو استحقاق کمیٹی آپ کی درخواست پہ بلایا گیا تھا، کیا وہ نوٹس واپس ہو گیا ہے یا کہ بلایا جا رہا ہے؟ وہ کن بنیاد پہ ذرا تفصیل بتائیں۔ راحتیں اور بھی ہیں، مسئلے کی راحت کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ میں پہلے ٹکا صاحب کا جواب دیں دوں جی۔ ٹکا صاحب، واجد ضیاء صاحب ایک شخصیت کو میں نے نہیں بلایا، میں ایک نظریے کو بلایا ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ سپریم ادارہ ہے، اگر وہ قانون نہ بنائے تو آگے قانون کی تشریح والے ادارے بیٹھ جائیں۔ وہ 73 کا آئین نہ بنائے، وہ اس آئین کو مقدس آئین نہ کرے۔ وہ اگر فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کر دیں تو وہ کر گزرتی ہے۔ یہ اتنا سپریم ادارہ ہے، اس بیچاری کو رولنگ سٹون نہ بنائیں اور واجد ضیاء اینڈ کمپنی کہا کریں۔ واجد ضیاء اکیلا نہیں ہے، ان کو لکھی ہوئی رپورٹ دی گئی۔ اب اس پہ بات کرنا میرے ساتھ جو کہا لکھی ہوئی۔ واجد ضیاء کو آج بھی ڈکٹیشن دیں دے، اس رپورٹ سے 5 فقرے وہ نہیں لکھ سکتا۔ ان کو ایک لکھی ہوئی رپورٹ دے دی، 10 والیومز تھے اور اس پہ انہوں نے سب غلط رپورٹنگ کی۔ اور واجد ضیاء کو بلانا اس لیے مقصود ہے کہ واجد ضیاء کو یہ عدالت نہیں تھا۔ واجد ضیاء نے پارلیمنٹ کو جھوٹا، فراڈ، اس طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے۔ اگر نہال ہاشمی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اندر ہو سکتا ہے، طلال کو نوٹس ہو سکتا ہے، تو یہ جو ہیرا اندر سے کچ باہر سے ہیرا، اس کو پارلیمنٹ نہیں بلا سکتی کہ تم نے ہمیں جھوٹا اور فراڈ کیوں کہا ہے؟ پھر اس پارلیمنٹ کا وجود خطرے میں ایسے لوگوں سے۔ 73 کا آئین جو ہے اس کا آرٹیکل 6 کا پیرا 2 جو ہے، میں کیس لڑوں گا، وہ واجد ضیاء اینڈ کمپنی پہ اپلائی ہوگا۔ اچھا کیپٹن صاحب، ابھی لندن کی ٹیم گئی تھی جو ابھی بیانات 2 ریکارڈ کر کے لائی ہے جو ضمنی ریفرنس ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے جو کیلیبری فونڈ تھا اور جو طارق شفیق جو ایفیڈیوٹ تھا، اس میں آپ لوگوں نے دھوکہ دہی اور جعل سازی سے کام کیا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جب آپ اپنے رشتہ داروں کو 50-50 ہزار پاؤنڈ خزانے سے دیں اور وہ وہاں لا پریکٹس نہ کر رہے ہوں، وہ تعویذ گنڈے کے کام کر رہے ہوں، ان کی رپورٹس بھی تو ویسی ہی ہوگی جیسے تعویذوں بے اثر تعویذ تھا وہ۔ اور جب حقائق سامنے آئیں گے، آج فیصلہ آ جائے گا۔ ویڈیو لنک ہم نہیں مانتے، ویڈیو لنک کا قانون نہیں ہے، یا تو ہمارے پاس لائیں، ہم قانون سازی کریں اس کے لیے کہ جی نیب عدالتوں میں بھی ویڈیو لنکس کا جو ہے وہ اس کو شہادت کو سمجھا جائے گا۔ یہ بات ابھی بہت ہی پیچیدہ ہو گئی ہے۔ یہ کیس نئے سرے سے پاناما کا شروع ہوگا کہ جی اگر یہاں ویڈیو لنک ہوگی تو پھر قطر کے شہزادے کے میں ویڈیو لنک پہ کے بعد فیصلے ہوں گے۔ کیپٹن صاحب، 5 سال سے آپ کی ہی حکومت ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لا کو امینڈ نہیں کیا، تو کیا یہ بھی غلطی عوام کی ہے؟ جی یہ اسمبلیاں چلنے دیں، ہم بیٹھے ہیں تو کوئی کام ہونا جی۔ ہم تو سارا کبھی ہم فیض آباد منتیں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ریاست نہیں تو سیاست بچاؤ، تو سیاست نہیں تو ریاست بچاؤ، مولوی صاحب کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سازشوں کا ایک گڑھ ہے۔ میں آیا تھا فوج سے سول سروس میں، اب سیاست میں آیا ہوں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک سیاستدانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ گریڈ 22 کو 22 میں رہنا چاہیے، 23 کو نہیں آنا چاہیے۔ بی بی آپ تو وکیل ہیں، آپ تو جرنلسٹ ہیں۔ یار اکیلے میں پوچھ لو یار، اکیلے میں پوچھ لو۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے ایم این اے یہ پیش لیتے ہیں صرف اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، جب جوڈیشری نے کام کرنا ہے تو باقی سارے ادارے آئی ٹی کے بند میں بتاتا ہوں، میں بھی یا سارے مائک پکڑ لیں یا یہ رکھ لیں یا ان کو سائڈ پہ ڈالیں، آپ کو بات کریں۔ یہ کیا آلو مہنگے ہو گئے تو 100 موٹر ہوتے ہیں بڑے بڑے کاموں پہ، 100 موٹر ہوتے ہیں مارشلہ لگنے پہ۔ 100 موٹر اس دن تھا جب 13 اکتوبر کو عدالت عظمیٰ کہتی کہ پرویز مشرف ادھر آ جاؤ، کس قانون کے پیرائے میں تم نے مارشلہ لگایا ہے؟ 100 موٹر ہوتا ہے ضیاء الحق کے ایکشن پہ، 100 موٹر ہوتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پہ، 100 موٹر ہوتا ہے تمیز الدین کے بارے میں، 100 موٹر ہوتا ہے کہ آج ملک 1971 میں ٹوٹا ہے، محمود الرحمان کمیشن رپورٹ باہر کیوں نہیں آئی؟ 100 موٹر ان کاموں کے لیے تھا، آلو اور پیاز کی ریٹوں کے لیے نہیں تھا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صدر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی طرف سے کہنا یہ تھا کہ نواز شریف کو ہیلی کاپٹر کیس نااہل کیا گیا تھا، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں۔